پیش خدمت ہے برج جوزہ یعنی جمنائی نومبر دسمبر 2025، جس میں 12 گھروں کی وضاحت، اسلامی وظائف، واستو شاستر، لکی دن، لکی نمبر، سٹونز، روحانی علاج سب شامل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا ایک چینل ہے ایڈویز خواب نامہ، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس میں 600 سے زائد خوابوں کی تعبیریں ہیں، آپ کے پاس اس کا لنک بھی آ رہا ہوگا ڈسکرپشن میں۔ یہاں پہ ہم ایک اوور ویو لیں گے، ہم ایک خلاصہ لیں گے۔ بہتر ترتیب آپ کا برتھ چارٹ بتاتا ہے، آپ کا ذائچہ بتاتا ہے، آنے والا سال کیسا ہوگا۔ اس کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے اپنا 2026 کا برتھ چارٹ یا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، پر اٹس اے پیڈ سروس۔ پھر آپ کہتے ہیں بتایا نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں ہم صرف ایک اوور ویو لیں گے۔ اب آپ کہیں گے سر نومبر تو ختم ہو رہا ہے، آپ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ نومبر میں جو ہم نے کہا کتنی چیزیں، کتنے پوائنٹس آپ کے کام آئے، پھر آپ اس کو ریزونیٹ کر سکیں گے، آپ اس کو لنک کر سکیں گے دسمبر سے، اور آپ کو ایک اچھا آئیڈیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ علمی گفتگو ہے، اس کو علمی طور پہ دیکھا کریں۔ میری باتوں سے آپ کا قطعی طور پر مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ ساری چیزیں بیٹھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ برج جوزہ 21 مئی سے 20 جون کے لوگ، عنصر ایئر عطارد مرکری، ذہنی اور بہت طور پر ذہین، باطنی، تخلیقی، لیکن جلدی اپنے ارادوں کو چھوڑ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ 2 مہینے سوچ، فیصلے اور تبدیلی کے ہیں۔ نومبر میں ذہنی الجھنیں ختم ہوں گی اور آپ نئے دور سے یا نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ دسمبر میں نئی آئیڈیاز سے عملی کامیابی کے دروازے کھلیں گے۔ یہی وقت ہے آپ اپنی بول چال، تعلقات اور رابطوں سے اپنی تقدیر کو بدلیں۔ یہاں ہم آپ کے 12 کے 12 گھروں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی شخصیت نکھر رہی ہے، لوگ آپ کی گفتگو اور خیالات سے متاثر ہوں گے۔ اگر آپ میڈیا، تدریس یا کریٹو فیلڈ میں کامیابی یقینی ہے۔ اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا لیکچر ہیں، آپ کی بات لوگوں کو متاثر کرے گی۔ اگر آپ لکھاری ہیں تو آپ کے الفاظ جادو بن جائیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے۔ یا مبین، میم، بے، یہ، نون، آپ کے معاملات کو واضح کرنے کے لیے روزانہ 111 بار پڑھیں۔ مشرق میں، گھر کے مشرق میں آسمانی نیلا رنگ یا شیشے کا آئینہ لگائیں، ذہنی وضاحت بڑھے گی۔ مالی معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بہتری ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہو سکتے ہیں۔ نومبر میں کوئی نیا ذریعہ انکم مل سکتا ہے اور دسمبر میں بچت کا بہترین وقت ہے۔ یا وہابوں کی ایک تسبیح لازم پڑے تاکہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں۔ گھر میں شمال مشرقی حصے میں سبز پودا لگائیں، رزق کی کشش بڑھتی ہے۔ اگر کسی بڑے گھر سے آپ کو منی پلانٹ مل جائے تو لازمی لا کے لگائیں، سبز پودے میں منی پلانٹ سب سے اچھا۔ لکی ایام بدھ جمعہ اور لکی نمبر 5 اور 30 اور لکی پتھر زمرد ہے۔ لکی نمبر 3، 5 یاد رکھے گا، منی پلانٹ بہت فائدہ دیتا ہے اور اگر کسی بڑے گھر سے لا کے لگائیں تو اس کی پاور جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ آپ کے الفاظ میں جادو ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کی بات سنیں گے، خاندان میں آپ کی پذیرائی ہوگی۔ نومبر میں نئی شراکت داری یا تعلق بن سکتا ہے۔ اگر آپ سیلز یا مارکیٹنگ میں ہیں تو بڑے کلائنٹس مل سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کسی نئی زبان یا کورس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ نیو لینگویج سیکھنے کے یا کسی کورس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ سورہ المومنون کی آیت 115 سے 118 تک جو ہے وہ آپ پڑھا کریں، زبان میں تاثیر آئے گی۔ مغربی دیوار پہ ہلکا نیلا رنگ استعمال کیا کریں۔ گھر میں امن اور محبت بڑھے گی، مگر والدہ یا گھر کی خاتون سے جذباتی بات چیت میں نرمی رکھیں۔ اگر گھر بدلنے کا سوچ رہے تو دسمبر بہترین وقت ہے۔ جمعے کو سورہ النور کی آیت 35 پڑھ کر گھر پہ پھونک دیں۔ گھر کے مرکز میں دیا یا لیمپ روشن رکھیں، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ گھر میں امن اور محبت بڑھے گی، مگر والدہ یا گھر کی کسی اور خاتون کے ساتھ جذباتی بات چیت میں نرمی رکھیں۔ اگر گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو دسمبر بہتر وقت ہے۔ جمعے کو سورہ نور کی آیت 35 پڑھ کر گھر میں پھونک دیں۔ گھر کے مرکز میں دیا یا لیمپ جلائیں۔
محبت کی بات کریں تو محبت میں تیزی تو نظر آ رہی ہے، لیکن الجھنیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ نومبر میں تعلقات میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، دسمبر میں دل کی بات کہنے کا بہترین وقت ہے۔ محبوب نہیں مل رہا، محبوب ناراض ہے، محبوب ہی چاہیے، تو 411 بار روزانہ یا ودود جو ہے محبوب کا خیال کر کے پڑھیں، چند ہی دنوں میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ بیڈ روم میں تازہ پھول یا خوشبودار عطر رکھیں، نیلا اور گلابی رنگ کا استعمال کریں، اور جمعہ آپ کا لکی دن۔ صحت مجموعی طور پر بہتر، مگر نیند کا اسکیجول خراب ہو سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور دعا کریں، یا شافی اور 70 بار پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ بیڈ روم میں لوہے کے سامان کو کم کریں۔ شراکت داری میں غلط فہمیاں ممکن ہے، مگر صبر سے حالات بہتر ہوں گے۔ معاملات کو جتنا ہو سکے ٹرانسپیرنٹ کریں، یہ ٹرانسپیرنسی آپ کے بھی کام آئے گی اور آپ کے پارٹنر کے بھی۔ دسمبر کے آخر میں تعلقات میں نئی زندگی آ سکتی ہے۔ 129 بار یا لطیف پڑھیں، دل میں نرمی لاتا ہے۔ شمال مغرب میں 2 کرسیاں آمنے سامنے رکھیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ وقت روحانی طور پر گہرے جذبات لائے گا، کچھ راز افشا ہو سکتے ہیں، یا کسی خواب سے ہدایت مل سکتی ہے۔ سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر پانی پہ دم کریں، جنوبی دیوار پر لال موم بتی جلائیں۔ قسمت کھلنے کا وقت ہے، قسمت کھلنے کا وقت ہے، قسمت کھلنے کا وقت ہے بیٹھ جانے والوں کے لیے۔ بیرون ملک موقع یا اعلیٰ تعلیم کے امکانات موجود ہیں۔ دسمبر میں کوئی مقدس زیارت کا سفر ممکن ہے، لیکن استخارہ اور استخارہ۔ روزانہ 211 بار یا فتح پڑھیں، جو بھی معاملات کہیں پھنسے ہوئے وہ حل ہو جائیں گے۔ مطالعے کی میز پر سورج یا کتاب کا علامتی نشان رکھیں۔ نوکری، شہرت اور ترقی کے بیش بہا موقع ملیں گے۔ کوئی سینئر یا باس آپ کے کام کو سرائے گا۔ اگر بزنس ہے تو نیا کلائنٹ یا اشتہار فائدہ دے گا۔ نماز فجر کے بعد آپ یا شافی پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ دوست، نیٹ ورک اور سوشل میڈیا آپ کے لیے خوشخبری لائیں گے۔ پرانے دوست مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ شمالی سندھ میں پانی کا فوارہ رکھیں اور پھر دیکھیں کیسے برکت آتی ہے۔ یہ وقت دعا، استغفار اور مراقبے کے لیے بہت موزوں ہے۔ کوئی خواب یا الہام آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دن کو 3 سے 4 یا رات کو 3 سے 4 کے درمیان آپ کو کوئی خواب آتا ہے تو یہ خواب نہیں ہے، یہ الہام ہے، اور یہ 99% ایکوریٹ بانٹے گا۔ روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی کی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ۔ لکی ایام بدھ اور جمعہ، لکی رنگ نیلا سبز، لکی نمبر 3 اور 5، لکی سٹون زمرد، اور دعا کے خاص طور پہ جو اوقات ہے وہ ہے فجر کے بعد یا عشاء کی اذان ہونے سے قبل۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک روحانی پیغام، اور یہ جو روحانی پیغام میں دیتا ہوں یہ بیسیکلی میں سمرائز کرتا ہوں آپ کی پوری جرنی کو، اس لیے اس پیغام کے اندر بڑے معنی ہوتے ہیں۔ اس کو سنا کریں، 1 2 دفعہ 3 دفعہ سنا کریں اور سمجھا کریں لفظوں کو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تمہاری زبان تمہارا مقدر لکھتی ہے، تمہاری زبان تمہارا مقدر لکھتی ہے، جو تم کہتے ہو وہ تمہاری حقیقت بن جاتا ہے۔ اب اتنا زبردست تمہارا انٹیوشن ہے، الہام ہے۔ بولنے سے پہلے نیت صاف رکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا اور تمہارے لفظوں کو طاقت دے گا۔ تمہاری زبان تمہارا مقدر لکھتی ہے، جو تم کہتے ہو وہ تمہاری حقیقت بن جاتا ہے۔ شکریہ۔